ناظرین، میں اپنے پنجاب پولیس کے نوجوان اور جو بھی سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے میں اس ویڈیو کو سبق کہتا ہوں کہ اس طرح کے کام کرتے کرتے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں آپ تو ان سے بھی کچھ سبق لیا جائے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہم کو دین بھی آگے رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ میں صبح ڈیوٹی کرتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں تو اپنے ادارے میں آتا ہوں. اچھا، تو محترم ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کے اس محکمے میں وردی کا غلط استعمال کرنے والا جو رشوت لیتے ہیں کوئی اس طرح کے نوجوان، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اس سے فارغ ہیں، وہ ہم سے فارغ ہیں، اور ہمارے افسران الحمدللہ وہ ہماری پوری سپورٹ کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اچھا، اکثر ہوتا ہے افسران کی نظر سے اوجھل ہو کے یہ کام کیا جاتا ہے، آپ ان کو ذاتی طور پہ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم دوزخ، بس ان کے لیے یہی میرا پیغام کافی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں نور الہدا اسلامک سینٹر سٹلائٹ ٹاؤن، اور قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حافظہ اللہ وہ موجود ہے، قاری عبدالمتین شاہین حافظہ اللہ، اور یہ ہمارے ساتھ پنجاب پولیس کے نوجوان موجود ہے جو کہ ادھر کے شاگرد خاص ہے جی قاری نسیم اللہ حجازی صاحب کے. تو میں سب سے پہلے تو ناظرین اس بات سے حیران ہوں کہ پنجاب پولیس کی جو نوکری ہے کسی بھی وقت ان کو بلا لیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ ٹائم نکال کے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں قاری صاحب سے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کیسے ٹائم نکال رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. محترم کیسے انتخاب آپ نے کیا قاری صاحب کے مدرسے کا، اور آپ کے پاس کیا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم؟ جی محترم میرے بھائی، یہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، قرآن حفظ کر رہا ہوں، تو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. بے شک. لیکن پھر بھی اللہ کا دین اتنا مظلوم نہیں ہے بے شک. کہ اس کے لیے ایک مسلمان مومن جو ہے وہ ٹائم نہ نکال سکے. الحمدللہ میں صبح ڈیوٹی کرتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں تو اپنے ادارے میں آتا ہوں. الحمدللہ نور الہدا اسلامک سینٹر جی جی وہ ادارہ جو فرقہ واریت سے پاک، الحمدللہ فرقہ واریت کا کوئی بھی تعصب کسی بھی قسم کا الحمدللہ اس ادارے میں نہیں پایا جاتا. میں نے سب سے پہلے جو چیز سرچ کی اس ادارے کے بارے میں وہ یہی مجھے ملی جو مجھے اس ادارے میں لے کر آئی. جی بالکل، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے پاک تعصب نہ ہو کسی مدرسے میں، اور ماشاءاللہ انہوں نے انتخاب بھی ایسا کیا. جی بالکل الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، وہ چیز ہے تقویٰ. جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی افضل ہوگا، اتنا ہی زیادہ کامیاب. تو الحمدللہ میں دل میں حب پیدا ہوئی کہ وہ قرآن جو میرے رب کی زبان ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا گیا، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے میں الحمدللہ اس ادارے کو چوز کیا جو فرقہ واریت سے پاک تھا. تو آج تعلیم حاصل کر رہا ہوں. مطلب آپ کے گھر سے بھی آپ کو ٹائم کی قلت ہوتی ہوگی، آپ ادھر آتے ہیں، گھر سے ہو کے آپ ادھر آ جاتے ہیں، گھر سے بھی آپ کو شکایات سننے کو ملتی ہوگی کہ سارا دن آپ باہر رہے، اس وقت آگے پھر دوبارہ آپ مدرسے میں، تو آپ کو گھر سے بھی رکاوٹ کوئی؟ نہیں الحمدللہ گھر والے میرے پوری سپورٹ کرتے ہیں. میرے دوست احباب، خاص کر میرے استاد محترم قاری نسیم اللہ حجازی صاحب جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج الحمدللہ میں قرآن کو حفظ کر رہا ہوں اور ساتھ ڈیوٹی بھی دے رہا ہوں. یہ میں الحمدللہ 30واں سپارہ جو ہے وہ پورا حفظ کر چکا ہوں، اور 29ویں پارے کی سورۃ المرسلات، سورۃ الدہر اور سورۃ القیامہ، سورۃ المدثر جو ہے وہ میرا سبق ہے الحمدللہ. جی ناظرین، میں اپنے پنجاب پولیس کے نوجوان اور جو بھی سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے میں اس ویڈیو کو سبق کہتا ہوں کہ اس طرح کے کام کرتے کرتے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں آپ تو ان سے بھی کچھ سبق لیا جائے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہم کو دین بھی آگے رکھنا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی دین سب سے پہلے دین ہے. جی جی بالکل. اس کے بعد دنیا ہے. کلمے کے نام سے پاکستان ہم نے لیا ہے. بالکل الحمدللہ. جی الحمدللہ، قربانیاں ہیں. اچھا تو محترم ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کے اس محکمے میں وردی کا غلط استعمال کرنے والا جو رشوت لیتے ہیں کوئی اس طرح کے نوجوان، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہمارے محکمہ پنجاب پولیس میں بہت اچھے افسران ہیں. بے شک. اور ہمارے جوان بہت اچھے ہیں. بے شک. دیندار ہیں. بے شک. الحمدللہ ہمارے جو افسران ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. لیکن اگر کسی کا دل بے ایمان ہو جائے اور وہ رشوت لینے لگ جائے، اس کا ہمارے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ وہ ہم سے وہ فارغ ہیں. ہم اس سے فارغ ہیں، وہ ہم سے فارغ ہیں. اور ہمارے افسران الحمدللہ وہ ہماری پوری سپورٹ کرتے ہیں.
وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں پسند نہیں کرتے. اچھا اکثر ہوتا ہے افسران کی نظر سے اوجھل ہو کے یہ کام کیا جاتا ہے, آپ ان کو ذاتی طور پہ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, دوزخی ہیں. اللہ اکبر اللہ. بس ان کے لیے یہی میرا پیغام کافی ہے. کہ اگر سمجھ جائیں اور دین اپنے دین کو ٹائم دیں, وقت دیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں. اسی طرح کا جو ادارہ ہے نور الہدا اسلامک سینٹر جو فرقہ واریت سے پاک ہے, ایسے اداروں کو چوز کیا جائے اور ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ادارے کو ٹائم دیا جائے اور دین سکھا جائے, قرآن سکھا جائے. جی ناظرین, استاد مکرم ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ کیسے آپ کی طرف راغب ہوئے, آپ ماشاءاللہ مدرسہ بھی فرقہ واریت سے پاک چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن نواز بھائی پولیس میں ملازم ہے, یہ ہمارے پاس ادارے کے لیے وزٹ کے لیے آئے اور ان کی قرآن کی محبت دیکھ کر الحمدللہ میں نے بھرپور محنت شروع کی. شروع میں شاید آپ ڈر گئے ہو, پتہ نہیں گرفتار کرنے آ گئے. جی شروع میں نہیں ہوگا شاید. اچھا جی ماشاءاللہ کیسے الحمدللہ یہ بہت دل لگا کے پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزلٹ دے رہے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو خوشی بھی ہوتی ہوگی کہ نوجوان, بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس, قرآن حفظ کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. پنجاب پولیس کے پھر نوجوان ہماری دیکھیں مال و جان کی حفاظت بالکل کرنے جی, والے جوان ہیں. بالکل بالکل. اچھا تو آپ کو یہ تلاوت ہمیں سنائیں. بالکل جی ضرور انشاءاللہ. ناظرین ہم قاری عبدالمتین صاحب سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس معاشرے میں آج تک خرابیاں بھی دیکھی, اچھائیاں بھی دیکھی, سارا کچھ دیکھا. ان سے بات کریں گے. جی آپ تھوڑی سی تلاوت سنائیں, ایسے ہی کوئی بات نہیں. جی سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. جی قاری عبدالمتین صاحب, آپ نے تلاوت سنی, آپ کیسا دیکھیں ایک پنجاب پولیس کا نوجوان ہے اور وہ حافظ قرآن بننے کی کوشش میں اس وقت رات دن ایک کیے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جیسے محسن بھائی ہیں ہمارے پنجاب پولیس کے نوجوان ہیں, جس طرح ان کا شوق ہے کہ قرآن ہماری جو دنیا وہ تو ہم نبھا رہے ہیں, لیکن جو ہمارا اصل کام ہے جو وہ دین ہے, ٹھیک ہے, جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ضروری, اس کو سیکھنا, اس کو اس پر عمل کرنا. تو میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے پنجاب پولیس کے بھائی ہیں, جیسے انہوں نے مثال دی, ہمارے جو افسران ہیں ماشاءاللہ بڑے ایماندار اور ماشاءاللہ دیندار ہیں, تو یہ اس بات میں کوئی تو شک نہیں ہے, ٹھیک الحمدللہ. تو لیکن اس کے باوجود, لیکن جب یہ کہ ہماری ان سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے یہ دین کا راستہ چوائس کیا قرآن کا, تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ. تو ان بھائیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو اس طرح کے غلط ہے کہ وہ کام کرتے ہیں یا کچھ بھی, تو ان کو سیکھنا چاہیے اور اپنی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ اس کو دور کرنی چاہیے. تو اسی میں جو ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. جی محسن بھائی, آپ عوام الناس کو کیا اہم پیغام دیں گے؟ معاشرے میں خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو آپ عوام الناس کو آخری پیغام کیا دیں گے, کوئی اصلاحی پیغام؟ آخری پیغام یہی ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں, جتنا ہو سکے اپنے دین کی حفاظت کریں. دین سے جو دوری ہے نا, وہ ہمارے تمام معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ ساری دین سے دوری کا ہے. اگر دین ہمارے میں ہوگا تو ہمارا معاشرہ دیندار ہوگا, آپس میں محبت ہوگا, بھائی چارہ ہوگا.
यही मेरा पैगाम है कि दीन सीखें, दीन 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 बस। معاشرے میں دین سے دوری معاشرے میں خرابیوں کی مین وجہ ہے۔ محسن بھائی جو ہے پنجاب پولیس کے نوجوان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔